ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اعمالکم ولکن ینظر الی نیاتکم، نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کے ظاہری رنگ ڈھب کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت تم نے اچھی کر لی، عمل نہیں بھی کیا، تو نامہ اعمال کے اندر نیکی درج ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن موفق کہتے ہیں کہ میں نے حج کے لیے پیسے جوڑے اور حج کی تیاریوں میں تھا، کیا ہوا کہ میری بیوی جو کہ حمل سے تھی، اس نے کہا میرا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا ہے، رات کا پچھلا پہر تھا، میں نے کہا اللہ کی بندی آپ گوشت کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، ضد کر گئی۔ اب ابن موفق کہتا میں اس کے لیے گوشت کی تلاش میں نکلا، خیال تھا کہ باہر ہو کر کے آ جاؤں گا اور کہوں گا نہیں ملا، اور ملنا بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک گھر کے قریب سے گزرا تو اندر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو دستک دے دی، ایک خاتون آئی، پردے میں کہا کیا ماجرا ہے اس وقت؟ میں نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور اس کی طبیعت اس وقت چاہ رہی ہے کہ میں چند جو ہے وہ ٹکڑے گوشت کے کھا لوں، تمہارے گھر سے گوشت پکنے کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنے مرضی پیسے لے لیں مجھ کو تھوڑا سا گوشت دے دیں۔ اس عورت نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر اس کے بعد کہا یہ گوشت تمہارے کھانے والا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے کہا کہ وہ کون سا گوشت ہے جو تم کھا سکتے اور ہم نہیں کھا سکتے؟ اس نے کہا کہ بس بابا ہماری جان چھوڑ، بس ہمیں اپنے کام میں لگے۔ میں نے تھوڑا سا ضد کی کیفیت پیدا کر لی۔ اس نے کہا پھر سنو کہ یہ تمہارے کھانے والا کیوں نہیں اور جو ہے وہ میرے کھانے والا کیوں ہے؟ 3 دن ہو گئے تھے، ہمارے بچے بھوکے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب فاقوں سے مرنے لگے تو رات کے اندھیرے میں ہم نے ایک کتے کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے کیے، اور یہ اس کے پکنے کی کیفیت ہے جو تم محسوس کر رہے ہو۔ ابن موفق کہتے ہیں کہ میرے دل پہ جو ہے وہ بوجھ آ گیا کہ میری بستی میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ میں نے حج کے لیے جو رقم جوڑی تھی پردے میں لا کے اس کو دے دی اور میں حج پہ نہیں گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حج کا موسم آیا، لوگ جب فارغ ہو کے آئے تو جو بھی مجھے ملے کہا ابن موفق مبارک ہو تمہیں حج کی۔ جو بھی حاجی آئے کہے ابن موفق تمہیں مبارک ہو حج کی۔ ابن موفق کہتے ہیں میں کہتا میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہم نے تجھے منع میں دیکھا تھا، کوئی کہے ہم نے تجھے عرفات میں دیکھا تھا، کوئی کہے ہم نے تجھے کنکر مارتے ہوئے دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ ہم نے تجھے صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا تھا۔ ابن موفق کہتا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں۔ خیر پھر ایک بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ابن موفق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ دعا کر رہا تھا اور میں نے کہا لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، بلکہ جتنے لوگ آئے ہیں کسی کی حاضری قبول نہیں۔ میں گھبرا گیا اور پھر آواز آئی 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، ان کے صدقے سے باقیوں کا بھی قبول ہو گیا، اور ان 6 لوگوں کے نام بتائے گئے اور ان میں سے ایک نام تیرا بھی تھا، اور میں تیرا پتہ پوچھتا تیرے پاس آیا ہوں تو کون سا نیک عمل کیا ہے، اور ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے ان 6 آدمیوں کی شکل کے فرشتے پیدا کر دیے گئے جو قیامت تک ان کے لیے حج کرتے رہے۔ تو ابن موفق کہتا ہے کہ میں نے بتایا کہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، تو اب حج کیا نہیں ہے، نامہ اعمال کے اندر حج لکھا گیا ہے، بلکہ قیامت تک حج لکھا جاتا رہے گا۔ تو نیت کو اگر حسن ہو، اچھائی، اللہ اکبر، اور اگر حاجی بننے کی خواہش ہو اور آرزو ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہہ کے پکارے تو جا کر بھی خالی آ جائے گا، اور اگر نیت میں جمال اور نیت میں حسن پیدا ہو گیا تو جو ہے وہ نور علی نور ہو جائے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نیتوں کے خلوص کے حوالے سے ایک روایت دیکھتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس ایک دن رونے لگے، کسی نے پوچھا ما یبکی کا، اے شداد بن اوس، اے صحابی رسول تجھے کیا ہوا، آج کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت شداد بن اوس فرمانے لگے کہ میں نے حضور کا ایک فرمان سنا ہے، آج مجھے یاد آ گیا، اس نے مجھے رلا دیا۔ کہا وہ حضور کا فرمان کیا تھا جس نے تمہیں تڑپا دیا؟ تو کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور سے سنا کہ حضور فرمایا کرتے تھے انی اتخوف علی امتی من بعد الشرک وشہوۃ الخفیہ، میں اپنے بعد اپنی امت سے سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ شرک اور شہوت خفیہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا
کہ حضور آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ حضور نے فرمایا قال یا شداد، اے شداد، انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وسنا ولکن یراعون باعمالہم، وہ چاند کو نہیں پوجیں گے، سورج کو نہیں پوجیں گے، وہ کسی پتھر کو نہیں پوجیں گے، کسی لکڑی کے بت کی پرستش نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے اعمال دکھلاوے کے لیے کریں گے۔ اس کو شرک قرار دیا گیا۔ علماء نے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا تھا جب یمن کی طرف روانہ کیا، اے معاذ اب جا رہے ہو، جب واپس پلٹو گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کے قریب سے گزرو گے۔ تو انہوں نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ اب جب واپس آئے نا تو حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے معاذ بن جبل کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے جو مجھے رلا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ریا بھی ہوا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو کہا یہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور تڑپا رہی ہے اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو اسلام نے ہمیں اعمال کے حسن اور نیتوں کے استحضار اور نیتوں کے خلوص کا درس دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، جب الحزن سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن، حضور جب الحزن کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا یہ جہنم میں ایک وادی ہے، واد فی جہنم تتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرہ، یہ وادی ایسی ہے جس سے ایک دن میں 400 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی سے فرمایا تم بھی پناہ مانگو۔ قیل یا رسول اللہ من یدخلہ، عرض کی یا رسول اللہ من یدخلہ، اس وادی میں کون داخل ہوگا، کون جائے گا جس سے جہنم بھی پناہ مانگتے ہیں؟ قال اعد للقراء المرائین باعمالہم، اس وادی میں وہ قراء، وہ قاری، وہ عالم جائیں گے جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، جن کی واضح و تلقین، جن کی نصیحتیں، جن کی تقریر، جن کی تلاوت ریاکاری کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ يُرَوْنَ الْأُمَرَاءَ وَفِي بَعْضِ النُّسْخ الْأَمَرَاءَ الْجَوْرَةَ، اور ان میں سے آگے بدترین قراء وہ ہیں کہ جو بادشاہوں کو دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جو ظالم حکمرانوں کے دکھلاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو حسن دیں، اپنے اعمال کو آراستہ کریں نیت کے حسن اور نیت کے جمال کے ساتھ۔ حضرت قاسم بن مخیمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عملا فیہ مثقال حبۃ من خردل من ریا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری آ گئی۔ اللہ جو ہے وہ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خالص کو ہی پسند کرتا ہے، نہ خالص کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ہمیں نیتوں کے حسن کا درس دیا ہے کہ اپنی نیتوں کو جمال دے دو، اپنی نیتوں کو حسن دے دو۔ اللہ ہمیں اعمال سے پہلے نیتوں کو ٹھیک کرنے